لیکن جو حقیقت میں نقصان کر گیا نا وہ اپنا کر گیا, اپنی لائف کا کر گیا, اپنے بچوں کا کر گیا. کب تک چھپا رہے گا؟ یہ کیس اتنا ہائی لائٹ ہو چکا ہے کہ اگر وہ پاکستان سے باہر بھی ہے تو وہ آ جائے گا پکڑ کے. 1 کلو میں 85 تولے اور 8 ماشے وزن ہوتا ہے, تو آپ اس کو ملٹی پلائی کریں, 20 کلو ہے تو تقریباً 1 ارب سے اوپر کی رقم بنتی ہے. پاکستان سمیت دنیا بھر میں دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم. میرا نام طیبہ آوان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں نیا دور ٹی وی. ناظرین, ابھی ایک انسیڈنٹ ہوتا ہے اچھرا بازار میں, مطلب اچھرا گولڈ مارکیٹ میں جتنے بھی جولرز ہیں انہوں نے گولڈ رکھوایا تھا کسی ایسے شخص کے پاس جس کی صرف وہاں پر شاپ تھی یا ایج میں وہ زیادہ تھا, اس پر ٹرسٹ ان کا بلٹ ہو جاتا ہے. اس ٹرسٹ پر وہ لوگ 20 سے 22 کلو کی مد میں جو ہے وہ گولڈ اس کے پاس رکھوا دیتے ہیں, کمیٹی کے پیسے بھی رکھواتے ہیں اور بہت سے سامان اس شخص کے پاس رکھوا دیتے ہیں. جب وہ شخص کچھ دن نظر نہیں آتا, دکان کھولی جاتی ہے اور ہر چیز وہاں سے غائب ہوتی ہے. ہمارے ساتھ ایک سینئر جیولر موجود ہیں جن کو آپ نے سوشل میڈیا پر دیکھا ہوگا. تنویر عباس حیدری صاحب ہمارے ساتھ آج موجود ہیں. ان سے بات کرتے ہیں کہ آخرکار اس انسیڈنٹ کو انہوں نے کس نظر سے دیکھا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. آپ کو گولڈ کا کام کرتے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا؟ سب سے پہلے میں آپ کی جرنی کے بارے میں جاننا چاہوں گی. گولڈ ہمارا تو آباء و اجداد کا کام ہے, اور مجھے جو میں 93 سے کر رہا ہوں. 93 سے میں کر رہا ہوں گولڈ کا کام, اور مجھے تقریباً کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ 32 ایئرز ہو گئے, 32 سال تقریباً ہو گئے. 32 سال میں کبھی آپ نے خود پرسنلی اپنا گولڈ, اپنی شاپ کا گولڈ کسی ایسے شخص کے پاس رکھوایا ہو جس کو آپ جانتے نہیں لیکن ایج میں زیادہ ہے, یا ذرا نیک دیکھ کے آپ نے کبھی اس کے پاس گولڈ رکھوا دیا ہو؟ کبھی ضرورت پیش نہیں آئی, لیکن ہو بھی سکتا ہے, بندے ٹرسٹ کرتے ہیں. دیکھیں, ایک دور تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام نے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وہ وقت آئے گا ہر بندہ دھوکے باز ہوگا. بالکل. تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ حضور اگر ہر بندہ دھوکے باز ہوگا تو دھوکا کھائے گا کون؟ تو آپ نے فرمایا کہ دھوکا وہ کھائے گا جو اعتماد کرے گا. تو یہ بات آج ہمارے سامنے ہے. ابھی دیکھیں 20 سے 22 کلو سونا غائب ہو گیا اچھرا جیولر مارکیٹ میں. اس کیس کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایسا ہو سکتا تھا جو ہوا ہے؟ اس کیس کے 2 پہلو ہیں. کیا؟ 20-22 کلو سونا جو دیکھیں وہ میرے بھائی ہیں, میری برادری ہے, میرے عزیز و اقارب بھی کہہ سکتا ہوں ان کو میں, ان کا لاس ہوا ہے, کوئی شک نہیں اس میں. لیکن یہ یکمشت نہیں ہوا. یہ نہیں ہے کہ اس نے رات کو ان کو 20 کلو سونا دیا ہے اور صبح وہ غائب ہو گیا. میرے سننے میں جو باتیں آئی ہیں کہ وہ بڑا الحمدللہ وہ 5 وقت کا نمازی تھا, ہر مہینے اور 2-3 مہینے بعد وہ عمرہ بھی کرتا ہے, اور ہر فرائیڈے کو وہ نیاز کرتا ہے, لنگر کرتا ہے لوگوں کو. تو یہ دین کا لبادہ اوڑھ کے نا, اگر اس نے دھوکہ کیا ہے تو یہ اس نے بہت غلط کیا ہے. تو دوسرا, یہ لوگوں کے پیسے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ لوگوں کے پیسے نہیں ہیں, لیکن وہ یہ آپ سارے جمع کریں تو کچھ چیزیں یہ ہوتی ہیں کہ یہ کیس کو ہم دونوں پہلو سے دیکھ سکتے ہیں. نقصان تو نقصان ہے, وہ کسی صورت میں ہوا. تو یہ سم ٹائم بندے لالچ میں آ کے بھی کر جاتے ہیں, اپنا نقصان کرتے ہیں. کیا لالچ ہو سکتا تھا؟ کمیٹی ڈال لی اس کی طرف, جو سننے میں باتیں آ رہی ہیں. دوسرا, ہمارے گولڈ کے کام میں بڑی یہ چیزیں چلتی ہیں, اور جو سب سے بڑی بات ہے کہ وہ ایک بندہ اس کا بڑا قریبی دوست تھا, اس نے اس کے ساتھ کاروبار کیا, اس کا اپنا بیٹا شاید بیٹھا ہے اس کے ساتھ. تو بڑے اعتماد میں لا کے نا اس نے نقصان بیسیکلی تو لوگوں کا ہوا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن جو حقیقت میں نقصان کر گیا نا وہ اپنا کر گیا, اپنی لائف کا کر گیا, اپنے بچوں کا کر گیا. کب تک چھپا رہے گا؟ یہ کیس اتنا ہائی لائٹ ہو چکا ہے کہ اگر وہ پاکستان سے باہر بھی ہے تو وہ آ جائے گا پکڑ کے. تو اللہ کرے جتنے جن کے نقصان ہوئے ہیں وہ اللہ پاک پورے کرے. تنویر صاحب دیکھیں, یہ جو 20-22 کلو بتایا جاتا ہے سونا, یہ کتنے تولے بنتا ہے, اس کی قیمت کیا بنتی ہے, جو کہ اگر ہم آج کے ریٹ کی بات کریں؟ آج کا جو ریٹ ہے نا گولڈ کا, وہ 4 لاکھ تقریباً, کوئی 24 کیرٹ کا کوئی کر سکتے ہیں آپ, کوئی 53 یا 54 ہزار روپے تقریباً ہے. 4,54,000 روپے ریٹ ہے پر تولہ. تو 1 تولے میں 1 کلو میں 85 تولے اور 8 ماشے وزن ہوتا ہے. تو آپ اس کو ملٹی پلائی کریں, 20 کلو ہے تو تقریباً 1 ارب سے اوپر کی رقم بنتی ہے. اور جس طرح یہ لیٹ ہوتا جائے گا, یہ ریٹ بڑھتا جائے گا, اس کی قیمت اور بھی بڑھتی جائے گی. لوگ تو کہہ رہے ہیں اس نے اپنا لائف سٹائل سیٹ کر دیا, اس کی 10 نسلیں بیٹھ کے کھائیں گے جتنا وہ گولڈ لے گیا. اگر تو اس کے پاس ہے, موجود ہے, تو پھر تو اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن سم ٹائم ہوتا ہے بندے بھاگتے
اس وقت ہیں جب ہر چیز ختم ہو جاتی ہے. وہ اس کے پاس جو کچھ بچا ہوگا وہ لے کے نکل گیا ہوگا. لیکن سی سی ٹی وی فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ وہ لے کے شخص جا رہا ہے. بیگ اور اس کی پاکٹس کھول رہے ہیں اور وہ سامان لے کے جا رہا ہے. لے کے جا رہا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, وہ لے کے گیا ہے, لوگوں کا نقصان ہوا ہے. تو اگر آپ گولڈ سیل کرنے کے لیے کہیں جاتے ہیں, اس کا پروسیس کیا ہے؟ اور اگر یہ شخص اتنا گولڈ سیل کرے گا تو اتنا گولڈ سیل جس کو وہ کرے گا, کیا اس کی پہچان میں نہیں یہ شخص آئے گا؟ مشکل ادر پرسن کے لیے ہے کہ اس نے گولڈ سیل کرنا ہے. جولر کے لیے مشکل نہیں ہے گولڈ سیل کرنا, آپ کے لیے مشکل ہے, آپ کا پروفیشنل نہیں ہے. جس کا پروفیشنل ہے اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے, وہ 200 طریقے سے گولڈ سیل کر سکتا ہے. فار ایگزامپل اب یہ شخص اتنا سونا لے گیا, یہ کیسے اس کو سیل کرے گا؟ اس کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان میں سیل کرے گا تو اس کی اتنی شناخت ہو چکی ہے, وہ تو پکڑا جا سکتا ہے. اس کو پگھلا کے, اس کو ریفائن کر کے, اس کو کسی بھی طریقے سے وہ بیچ سکتا ہے. لیکن میری تو دعا ہے, میرے بھائی ہیں جن کا نقصان ہوا ہے, وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ پہ ویک پوائنٹ دے کے پکڑا جائے اور کم سے کم پیسے خرچ کرے اور ان کا جتنا بھی نقصان ہوا ہے سب کو مل جائے. سب سے پہلے تو یہ بات ہو گئی کہ یہ چوری ہو گئی. چوری کے علاوہ گولڈ میں آج کل بہت ہیرا پھیری ہو رہی ہے. گولڈ کہہ کر نقل دے دیا جاتا ہے. بالکل. گولڈ کی قیمت اصل لگائی جاتی ہے لیکن اس کو صرف سونے کا پانی چڑھا کے لوگوں کو بیوقوف بنایا جاتا ہے جن کو سونے کی پہچان نہیں ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ ہر شخص اپنی بیٹی کے لیے, بہو کے لیے سونا ضرور بناتا ہے تاکہ اس کی سیکیورٹی رہے. میں آج آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ ہم اس فراڈ سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ دیکھیں, میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی باعزت دکاندار ہے یا جس کو اپنے معیار پہ, اپنی عزت پہ آنچ نہ آنے دینے کی کوشش ہے تو وہ اس طرح کے کام نہیں کرے گا. باقی دھوکے تو ہو رہے ہیں, وہ یہ بڑے چھوٹے لیول پہ ہو رہے ہیں. اچھے لوگ نہیں کرتے اس طرح, جن کو اپنی عزت کا خیال ہے, جن کو اپنے وقار کا خیال ہے, جن کو اپنے بچوں کے مستقبل کی فکر ہے کہ کل کو میری دکانداری خراب ہوگی تو ہم کیا کریں گے, تو وہ اس طرح کے کام نہیں کرتے. تو آج کل بس مسئلہ پتہ کیا ہے کہ جو مین چیز ہے, اب ہمارے پاکستان میں زیادہ 21 کیرٹ چلتا ہے, اس سے نیچے 18 کیرٹ بھی ہے, 16 بھی ہے, 14 بھی ہے. سارے بیسٹ کوالٹی کون سی ہے؟ جو سب سے جو بیسٹ کوالٹی ہے نا, جو پاکستان کے لحاظ سے 21 کیرٹ اچھا گولڈ ہے, بہترین ہے. تو بات یہ ہے کہ اب پاکستان سے آپ نے 24 بھی بتایا, 18 بھی بتایا, 21 بھی بتایا, ان کی پہچان نارمل پرسن کو کیسے ہوگی؟ نارمل پرسن کے لیے یہ بہت مشکل ہے. یہ اس کے لیے ہمیں بھی عمر درکار ہوتی ہے, ہم بھی اس پہ اوپر ہماری ایک عمر لگتی ہے, تو ٹرسٹ کرنا پڑتا ہے دکاندار پہ. تو وہی بات آ گئی نا, جس نے اپنا معیار بنانا ہے, جس نے چاہنا ہے کہ یہ میرا گولڈ جو ہے, یہ میری دکانداری ہے, یہ معیار پہ چلے, تو وہ اچھا کام کرے گا, وہ سچ بتائے گا. اب پاکستان سے باہر چلے جائیں نا تو 10 کیرٹ بھی بکتا ہے, 12 بھی ہے, 14, 16, 18, 20 سارے بکتے ہیں. لیکن ان کی جو بڑی بات وہ ہے نا, اگر انہوں نے 18 کیرٹ کے پیسے لینے ہیں تو 18 کیرٹ ہی دینا ہے. اگر 22 کے پیسے لے رہے ہیں تو 22 ہی ہوگا. یہاں تو 22, 24 کے لے کے یہاں پہ ہم 22 کے دے بھی لے کے, تو میرے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں. اب یہ تو اللہ پاک سب کو ہدایت دے, بشمول میرے, کہ ہم لوگوں کے ساتھ جب تک غلط کرتے رہیں گے کسی نہ کسی جگہ پہ ہمارے ساتھ بھی ہو جائے گا, تو نہیں کرنا چاہیے. آپ نے بتایا کہ گولڈ آپ لوگ تو بہت اچھی طرح چیک کر لیتے ہیں, ہاتھ میں پکڑ کے بھی پتہ چل جائے گا, جو کہ ایک اچھا سنیارا ہوگا, اس کو پتہ چل جائے گا کہ یہ اصل ہے یا نقل ہے. فار ایگزامپل میں جاتی ہوں گولڈ خریدنے, مجھے وہ شخص, میں نے 1-2 تولہ گولڈ خرید لیا اور مجھے پہچان نہیں ہے کہ یہ نقل ہے, اصل ہے, پانی چڑھا ہوا ہے, 10 ہے, 12 ہے, 18 ہے یا 20 ہے, مجھ سے پیسے 24 کے لے لیے ہیں, تو میں خود اس کو کیسے چیک کر سکتی ہوں؟ اس میں یہ چیز ہے کہ 2 چیزیں آ جاتی ہیں. سب سے پہلی بات ہے کہ آپ ٹرسٹ پہ گئے ہیں کسی کے پاس, اب 2 تولے بھی سونا کسی نے خریدنا ہے تو 9 لاکھ کی اماؤنٹ ہے, تو آپ نے ٹرسٹ کیا, چلے ٹھیک ہے, اس نے گولڈ دے دیا آپ کو. آپ کسی دوسرے جولر کے پاس جائیں, اس کو چیک کروا لیں, سلپ آپ کے پاس ہوگی, اس کو کہیں بھائی یہ میں نے بنوایا, یہ مجھے دیکھتے ہیں کس طرح کا, تو کر دیتے ہیں. اس کی کوئی ہم فیس بھی نہیں لیتے, آتے ہیں کسٹمر, ہم چیک کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے آپ ہی لے جائیں بس, ٹھیک ہے. اچھا, مطلب گولڈ لینے کے بعد ہمیں 1-2 جگہ چیک کروانا کر چاہیے. سکتے ہیں. میں نے نارملی دیکھا ہے کہ لوگ لیتے ایک جگہ سے, لیکن جب انہوں نے بیچنا ہوتا ہے وہ 20 جگہ پہ چیک کر لیتے ہیں کہ ہمیں کم تو نہیں پیسے مل رہے. تو آپ کو چاہیے کہ جب آپ خرید رہے ہو نا, اس وقت بھی تسلی کر لیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا تنویر صاحب, آپ کو میں نے سوشل میڈیا پر دیکھا, آپ شعر و شاعری بھی کرتے ہیں, جو اب کے حالات چل رہے ہیں, میں چاہتی ہوں کہ آپ کو ایک شعر بنا کر ہمیں بھی سنائیں تاکہ اب کے حالاتوں کے ساتھ ہم اس کو اٹیچ کر سکیں. آپ کے حالاتوں پہ تو 20 شعر آتے ہیں. چلیں پھر آج 20 کے 20 ہی ہو جائے. 20 کا تو ٹائم نہیں بنے گا. نہیں,
اب وہ ایک شعر آج کل میرا بڑا وائرل جا رہا ہے، تو وہ اسی ٹاپک پہ ہی آئے گا. بتائیے گا. عرض کریں. میری آنکھوں میں جتنے آنسو تھے سارے تیری نہیں سے نکلے ہیں. ہائے ہائے ہائے. آپ چھوڑیں وفا کی بات جناب، آپ تو آستین سے نکلے ہیں. یہ جو بھی گولڈ مارکیٹ والا انسیڈنٹ ہے اس کے لیے بالکل پرفیکٹ کیس ہے کہ آپ آستین نکلے. اچھا دیکھیں آج کل کا جو ہمارا دور ہے یہ ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے والا، بہن بہن کی ٹانگ کھینچتی ہے، بھائی بہن کی ٹانگ کھینچتا ہے، یہ معاملات چل رہے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ آخرکار کب تک ہم اس کی لپٹ میں رہیں گے اور کس طرح ہم ان سب چیزوں سے نکل سکتے ہیں؟ میں آپ کو نا ایک مثال دیتا ہوں. جی. چند قومیں تھیں جن کو اللہ پاک نے سزا دی، ان میں سے ہماری ایک پاکستانی قوم بھی تھی. تو سب کے نا کنویں کھود کے اللہ پاک نے سب کو ان کے اندر پھینک دیا، سب کے اوپر ڈھکن دے دیے، جس کو کیپ بھی کہہ سکتے ہیں آپ. تو جو پاکستانی قوم تھی نا اس کے اوپر ڈھکن نہیں دیا. تو فرشتوں نے پوچھا کہ یا اللہ پاک کے ساری قوموں کے اوپر تو آپ نے ڈھکن دے دیے، وہ تو باہر نہیں نکل سکتے، تو جو پاکستانی قوم کے اوپر آپ نے ڈھکن کیوں نہیں دیا؟ انہوں نے کہا کہ بے فکر ہو جائیں، جب ایک نکلنے لگے گا دوسرا اس کی ٹینک کھینچ لے گا، یہ نیچے ہی رہیں گے. تو جب تک ہماری سچویشن یہ رہے گی ہم اوپر نہیں جا سکتے. کسی کی ترقی پہ خوش ہونا چاہیے، کسی کو دیکھ کے جیلسی نہیں کرنی چاہیے. یار یہ ہاں آپ یہ دعا کرو یا اللہ پاک آپ کو اس نے آپ نے اس کو نوازا ہے، اس کے صدقے اللہ پاک مجھے بھی دو. تو اللہ نے جو آپ کے مقدر میں لکھا ہے، جو آپ کے نصیب میں لکھا ہے وہی ملنا ہے. جو دوسرا کسی سے جیلس ہوگا وہ اپنا نقصان کرے گا، اس کی تو ترقی بڑھتی جائے گی. بالکل. تو دیکھیں نا، جب آپ کسی سے جیلس ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ پاک نے اس کو اس قابل بنایا ہے کہ لوگ اس سے جیلس ہوں. یہ چیز نوٹ کریں. جو ویورز جس ٹائم آپ کو دیکھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں ان کے لیے کیا پیغام ہے آپ کے پاس آج؟ گولڈ کے حوالے سے تو یہی پیغام ہے کہ جولر حضرات کے لیے کہ ہمیں اپنا معیار بنانا چاہیے، ہمیں اچھا کام کرنا چاہیے، اور اس طرح کے جو دھوکے بازی ہیں، جو فراڈ ہیں، کسی کی چیز لے کے نکل جانا، دوڑ جانا، تو یہ ساری زندگی نہیں بندہ کھا سکتا. بے شک اربوں روپے ہوں، یہ تو 1 ارب روپے کی اماؤنٹ ہے نا، اربوں روپے بھی ہوں نا، تو پھر بھی ساری زندگی نہیں کھا سکتا. دوسری بات مجھ سے لکھوا لیں، وہ بندہ ایک رات بھی سکون کی نیند سو جائے نا جس نے لوگوں کا اتنا نقصان کیا ہے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. کسی کو دھوکہ دے کے، کسی کے ساتھ غلط کر کے آپ سکھ کی نیند سو جائیں گے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ ہمارے پاس ایک بھی لقمہ ہو تو حلال کا ہو، کہ جس کے ذریعے ہم اچھی نیند سو سکیں، ہمارے بچے پرسکون رہیں، ہم پرسکون رہیں. یہ سانس ہے، یہ جس دن اندر جا کے واپس باہر نہ آئی، ہر چیز مٹی ہے، ختم ہے اس دن ہر چیز. تو اس چیز پہ آپ غور کریں جو سچ ہے. بہت شکریہ آپ کا. آج ہمارے ساتھ تنویر عباس حیدری صاحب موجود تھے، جن سے میں نے یہ جو گولڈ مارکیٹ کا انسیڈنٹ ہوا اس کے بارے میں بات کی. ہم پہلے نمبر پر کسی پر ٹرسٹ نہیں کرنا چاہیے. ابھی ڈاکٹر وردہ کا کیس آپ سب کے سامنے تھا کہ کس طرح انہوں نے 67 تولہ سونا جو ہے وہ ٹرسٹ کر کے وہ انہوں نے اپنی دوست ردا کے پاس رکھوایا اور اس کے بعد اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑا. اچھا یہ بھی انسیڈنٹ آپ کو پتہ چلا ہوگا، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ وہی اعتماد والی بات آ گئی کہ اپنوں نے مار دیا. سرکار نے فرمایا تھا نا کہ دھوکہ وہی کھائے گا جو اعتماد کرے گا. بالکل. اور ابھی وہ معاملہ تھا گولڈ سے ریلیٹڈ، کیونکہ گولڈ کی قیمت اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ ہم لوگ لالچ میں آ چکے ہیں، اور ہم وہ پاکستانی قوم ہیں جو کہ سامنے 5000 کا نوٹ پڑا ہوا بھی دیکھ کے لالچ ذرا دل میں چلا جاتا ہے کہ چلو جی اٹھا لو، سائڈ پہ کر لو، اور ہم لوگ انسانیت کو بھول چکے ہیں. یہ انسیڈنٹ نہیں بھولا تھا، لیکن دیکھیں اس جیولر مارکیٹ میں کتنے لوگ کام کرتے تھے، کتنے لوگوں کا جو ہے وہ سونا غائب ہوا، لاکھوں روپے کروڑوں روپے کا ان کا نقصان ہوا. ہم جس کے پاس نہ ہونا، ان کو تو 1000 روپے بھی چلا جائے تو انہیں بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے اور وہ بے سکون ہو جاتے ہیں. جو شخص چوری کرنے والا ہے وہ کیسے سکون میں رہے گا یہ تو ہمیں نہیں پتا. پروگرام کیسا لگا لازمی بتائیے گا. اسی کے ساتھ اپنی میزبان طیبہ اوان کو دیں اجازت. اللہ حافظ.